الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و موقر علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام اور حضور اشرف العلماء قدس سرہ کے عرس مقدس کی تقریب سعید میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے طالب علم بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں، میری اور آپ کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک عالم ربانی کی یاد میں منعقد ہونے والی اس تقریب سعید میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ ان لمحات کو میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کا ضامن بنائے، اور اللہ کریم جل شانہ اس طرح کی تقاریب کو ہمیں اور زیادہ مفید، منظم اور مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تقریباً 5 سال کا عرصہ قبلہ استاد گرامی کے سامنے بیٹھ کر اکتساب علم کا موقع ملا ہے، اور جہاں تک میں نے قبلہ استاد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دیکھا ہے یا سمجھا ہے، اس کے بعد میری یہ شدید ترین خواہش ہے کہ قبلہ استاد گرامی کے عرس مقدس کی تقریب کا رنگ علمی اور تحقیقی ہونا چاہیے۔ یہاں آنے والے کسی رسمی تقریب میں حاضر ہونے کا ذہن لے کر نہ آئیں، بلکہ ایک طالب علم بن کر اپنا کاسہ علم پھیلائے ہوئے اہل علم کے حضور حاضر ہوں، اور یہاں گفتگو کرنے والے اتنی تیاری کے ساتھ، اتنی متانت کے ساتھ، اتنی سنجیدگی کے ساتھ اور موضوعات کے انتخاب میں اتنی حکمت اور اتنی بصیرت کے ساتھ یہاں کھڑے ہوں یا مائک پر آئیں کہ سامعین کو یہ پتہ چلے کہ عرس مقدس کی تقریب پوری طرح صاحب عرس کی زندگی اور اس کی سوچ کی آئینہ دار بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے میں اپنی ناقص تجاویز بھی اور جہاں تک مجھ سے طالب علمانہ کوشش ہو سکتی ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں، اور یہ انتہائی شفقت ہے، محبت ہے میرے استاد گرامی کے ذی وقار شہزادوں کی کہ وہ میری گفتگو کو، میری ان طالب علمانہ جسارتوں کو برداشت بھی فرماتے ہیں اور ان پہ توجہ بھی فرماتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ ہم عرس مقدس کی اس تقریب سعید کو وہی رنگ دیں جو حضرت اشرف العلماء قدس سرہ کے خطابات، ان کے مواعظ اور ان کے دعوت و ارشاد کا ہوا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، آج کی میری جو مختصر گفتگو ہے اسے میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس میں ایک حصہ اہل منبر و محراب کے لیے، واعظین و مبلغین کے لیے، میرے جیسے طالب علموں کے لیے جن کی کثیر تعداد یہاں تشریف فرما ہے، مدارس کے طلباء کی، ایک حصہ ان حضرات کے لیے، اس طبقے کے لیے ہوگا، اور دوسرے حصے میں عوام الناس کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلا حصہ جو
اہل منبر و محراب مسند تدریس کی زینت علماء کرام اور تحصیل علم میں مشغول میرے جیسے طلباء بھائیوں کے لیے ہے، اس حصے میں میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عالم ربانی کہ جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چیونٹیاں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ عالم ربانی کیسا ہونا چاہیے؟ اس عالم ربانی کے اوصاف کیا ہیں؟ علماء نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، لیکن چونکہ میرے بعد انتہائی سنجیدہ اور متین موضوعات پہ گفتگو کرنے والے ہمارے بزرگ علماء کرام وہ تشریف فرما ہیں، اور وہ ایسے ہمارے بزرگ ہیں کہ جن کی گفتگو سننے کا مجھے بھی از حد اشتیاق رہتا ہے ذاتی طور پر، اس لیے میں جو وقت مجھے دیا گیا اسی کے اندر رہوں گا۔ آپ حضرات اپنی توجہات میری طرف مرکوز رکھیں گے تو مجھے اپنی بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ سب سے پہلی چیز، چاہے کوئی کریمہ پڑھنے والا طالب علم ہے، چاہے کوئی تجوید و قرات پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی درس نظامی پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی پڑھنے کے بعد پڑھا رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، تدریس میں مشغول ہے، تصنیف و تالیف میں لگا ہوا ہے، ٹٹول کر جس چیز کو اپنے اندر سب سے پہلے ایک عالم اور ایک طالب علم کو دیکھنا چاہیے وہ حسن نیت اور اخلاص نیت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ میں یہ علم کیوں حاصل کرنے لگا ہوں، میں اتنی مشقتیں اتنی تکلیفیں کیوں اٹھانے لگا ہوں، میں نے اپنا گھر کیوں چھوڑا، میں نے پردیس کیوں اختیار کیا، میں نے اساتذہ کی جھڑکیاں، روکھی سوکھی کھانا، مشکلات، سفر کی صعوبتیں یہ کیوں میں برداشت کر رہا ہوں۔ اگر تو دل سے یہ جواب آئے کہ میں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ کل اشتہارات پہ میرے بڑے بڑے نام لکھے جائیں گے، میرے نعرے لگیں گے، ہر طرف میری شہرت کا ڈنکا بجے گا، لوگ میرا نام لے لے کے میری تعریفیں کریں گے، نعرے بازی ہوگی، اور ہر طرف لوگوں کی زبانوں پہ میرے چرچے ہوں گے، اور پیسے کی بھی خوب ریل پیل ہوگی۔ اگر ان جوابوں میں سے کوئی جواب واپس آتا ہے اس کے سوال میں تو وہ سمجھ لے کہ ایسا علم اللہ کی معرفت کے دروازے کھولنے والا نہیں بلکہ جہنم کے دروازے کھولنے والا ہے۔ علماء ربانیین جن کی امامت اور جلالت پر پوری امت مسلمہ متفق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اسے دو ترازوؤں میں تولا جاتا ہے۔ دو ترازو ہیں، ایک ظاہر کا ترازو ہے اور ایک باطن کا ترازو ہے۔ اگر کوئی بھی عمل ان دو ترازوؤں کے اوپر پورا اترتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ عمل اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا چکا ہے۔ فرمایا ان میں سے جو ظاہر کا ترازو ہے وہ اتباع حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت کی اتباع، آپ کے طریقے کو اگر کوئی فالو کر رہا ہے، دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں، لوگ جتنی مرضی انگلیاں اٹھاتے رہیں، چاہے لوگ اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اسے کچھ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن اگر اتباع رسول علیہ السلام کے میزان پر اس بندے کا عمل پورا اتر رہا ہے تو وہ جھگی میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ جنت کے محلات کا مالک ہے۔ اور باطن کا ترازو کیا ہے؟ باطن کا ترازو اخلاص نیت اور اللہ جل شانہ کے لیے اپنے دل کو خالی کر لینا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بعض اوقات ایک عمل معمولی سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن حسن نیت اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا بنا لیتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسی عمل کی بدولت بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی مثال احادیث مبارکہ میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بیان فرمایا کہ ایک بندہ کہیں سے گزر رہا تھا، ایک ٹہنی تھی درخت کی جو جھکی ہوئی تھی، آنے جانے والوں کے کپڑے پھٹتے تھے، وہ زخمی ہوتے تھے، وہ گھر میں گیا، کلہاڑی اٹھا کے اس ٹہنی کو کاٹ لیا، نیت یہ تھی کہ خلق خدا کا بھلا ہو جائے۔
لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. حضور علیہ السلام کے امتی پریشان ہوتے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے، ان کو پریشانی نہ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں صرف اس چھوٹے سے عمل کو چونکہ حسن نیت سے کیا تھا، اللہ نے اس عمل پہ جنت عطا فرما دی. اور فرمایا دوسری طرف کسی عمل کو کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں، سال ہا سال وقت لگایا جائے، پوری زندگی اس میں گزار دی جائے، تو اگر اس میں اخلاص نیت نہیں ہے تو پہاڑوں جتنا وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی وقت نہیں رکھتا. اس لیے میں جسارت کرتے ہوئے، میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، ایک معمولی سا طالب علم ہوں ابتدائی، لیکن میں جسارت کرتے ہوئے اپنے ہم منصب، اپنے ہم پیشہ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ آج اگر ہم اپنے اکابر کی طرح دین و دنیا میں عزت و وقار چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اپنے دلوں کی تلاشی لینی چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے. مجھے ایک بڑے ثقہ بندے نے یہ بات سنائی کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا کے نکلے، گردے کی تکلیف بھی تھی. ایک شخص آگے سے ملا تو اس نے دستبوسی کی اور وہ بڑا پریشان نظر آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ جناب میں اتنے سالوں سے فیصل آباد سے ہر جمعہ سیال شریف پڑھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی آؤں اور آپ کا خطاب ذیشان سنوں. آج گاڑی لیٹ ہو گئی یا خراب ہو گئی، کسی وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکا. تو حضور شیخ الاسلام نے جو 15-20 منٹ کی گفتگو سینکڑوں لوگوں کے سامنے جمعے پہ فرمائی تھی، آپ نے بنگلے شریف کے سامنے 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ ساری گفتگو دوبارہ فرمائی. تو اس بندے نے آگے سے کہا، وہ رو پڑا وہ بندہ، اور یہ جو راوی ہے یہ اتنا ثقہ ہے کہ ان کی 4 پشتیں حضور پیر سیال کی غلام ہیں. تو وہ بندہ رو پڑا اور اس نے کہا کہ حضور ایک کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا، ایک بندے کے لیے، ایک کے لیے. تو حضور شیخ الاسلام نے مسکرا کے فرمایا میں وہاں بھی ایک کے لیے ہی کرتا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے بھی ایک کے لیے ہی کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، کب تک میں تانا دینا مقصد نہیں، تعریض مقصد نہیں، لیکن حالات یہی ہیں. کب تک یہ صورتحال ہوگی کہ ہم لفافوں پہ، ہم خدمتوں پہ، ویلوں پہ نظر رکھنے والے، اور میرا نام چھوٹا کیوں ہے اور میرا نام بڑا کیوں ہے، اور اشتہار میں فلاں کا اوپر اور فلاں کا نیچے کیوں ہے؟ اگر ان چکروں میں پڑے رہیں گے تو پھر زبان میں تاثیر نہیں ہوگی، پھر الفاظ دل میں نہیں اتریں گے، پھر وہ دعوت و ارشاد کوئی تبدیلی اور کوئی انقلاب پیدا نہیں کرے گی. اور میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو منہج دعوت تھا، آپ ذرا غور کیجئے اور اس واقعے پہ سوچئے، اور ایک لمحے کے لیے آج جو اپنے آپ کو خطیب اعظم، خطیب ذیشان، خطیب فلاں اور خطیب فلاں سمجھتا ہے، وہ اس ایک واقعے پہ غور کرے کہ حضور علیہ السلام حج کے زمانے میں جہاں دکانیں لگتی تھی، بازار سجتے تھے، وہاں جاتے تھے تبلیغ فرمانے کے لیے. آج 50,000 لینے والے کو کوئی کہے کہ ذرا سرگودا میں یونیورسٹی روڈ پہ کھڑے ہو کے 2-4 دکانوں سے دین کی بات کر، دکانداروں سے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا، جب داعی کے دل میں اخلاص کی شمع روشن ہوتی ہے، اس کی روشنی سننے والے کے دل پہ پڑتی ہے، وہ اسے بے عملی سے بچاتی ہے، وہ اسے بد کرداری سے بچاتی ہے، وہ اسے بد عقیدگی سے بچاتی ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی. فرماتے ہیں سب سے مشکل کے ساتھ جو گھوڑا میرے قابو آیا ہے نا، وہ یہ نیت والا گھوڑا ہے. اس کی لگامیں پکڑنے میں مجھے سب سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہے کہ دل اس طرح صاف ہو کہ دل میں رب کی رضا کے لیے ذرہ برابر بھی اور کسی چیز کی آمیزش موجود نہ ہو. حنفیوں کے قاضی القضات اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد جلیل امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا قومی اریدو بعلمکم اللہ تعالی. اے میرے طلباء، اے علماء کے گروہ، اس علم کو پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے میں صرف اور صرف رضائے الہی کی نیت رکھا کرو. اور آپ نے فرمایا، فَإِنِّي لَمْ أَجْلِسْ مَجْلِسًا قَطُّ
انوی فیہ ان اتواضع الا لم اقم حتی اعلوہم. فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی بھی زندگی میں مجلس ایسی نہیں تھی کہ جس میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے عزتوں کا تاج میرے سر پہ سجا کے مجھے اس مجلس سے اٹھایا نہ ہو. تو مجالس کے اندر، محافل کے اندر اپنی بلے بلے کروانا، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو اونچا کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، امام ابو نعیم نے اسے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمایا اور سند بھی اس کی صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، جو بنیاد بنتی ہے نیت کے اندر فطور کی، کہ نیت کے اندر فطور کیوں آتا ہے؟ دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. حضور نے فرمایا کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی، اور جبریل اپنی طرف سے نہیں پھونکتے، جبریل جو بھی کہتے ہیں رب کا کہا ہوا کہتے ہیں. کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی بھی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک اپنا آخری لقمہ بھی اس دنیا سے کھا نہ لے، اپنا رزق پورا نہ کر لے. تو حضور نے جبریل کی یہ بات سنانے کے بعد آگے اپنا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. جب اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے تو اللہ سے ڈرو اور رزق کو اچھے طریقوں سے تلاش کرو. اور علماء نے فرمایا کہ جس آدمی کا دین پڑھنے پڑھانے سے مقصود پیسے کمانا ہے، فَلْتَبْكِ عَلَيْهِ الْبَوَاكِ، چاہیے کہ رونے والیاں اس پر روئیں، اس کی قسمت پر رویا جائے، اس کی زندگی پر رویا جائے. اور بڑی ہی آنکھیں کھول دینے والا ایک جملہ امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر محدث. اور یہ جملہ جب میں نے پڑھا تو جو کیفیت تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا ہے تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ علم کی وجہ سے جو غرور، جو اکڑ، جو تکبر اور اس طرح کی چیزیں بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ عام طور پر ہوتی اس میں ہیں جسے حقیقی علم نصیب ہی کوئی نہیں ہوا ہوتا. وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے. فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ اشبار. علم یوں سمجھو، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. فرمایا یوں سمجھو کہ علم کی ٹوٹل جو لمبائی ہے وہ 3 گز ہے، یعنی 3 حصے ہیں علم کے. تو فرمایا یہ اکڑتا وہ ہے اور تکبر وہ کرتا ہے اور پھولے نہیں سماتا جو، یہ وہ ہے کہ جس کو پہلا گز، پہلا حصہ ابھی صرف بیچارے کو ملا ہے. اور فرماتے ہیں جس کو دوسرا حصہ مل جاتا ہے نا علم کا، تو وہ جب علم کے سمندر کو ٹھاٹھے مارتا ہوا اپنے سامنے دیکھتا ہے اور پھر اپنی حالت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تکبر کروں تو کروں کس پہ؟ میرے پاس ہے کیا؟ میرے پلے چیز کیا ہے کہ جس پر میں تکبر کروں، جس پر میں اتراؤں، جس پر میں بڑے پن کا اظہار کروں؟ اور فرمایا یہ تو دوسرا حصہ ہے نا، جب یہ مل جائے تو تکبر، انانیت اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور جہاں تک تیسرے کی چیز ہے تو فرمایا تیسرے تک سوائے نبیوں اور پیغمبروں کے کوئی پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تیسرا حصہ اللہ نے رکھا ہی اپنے ان محبوب اور مقبول بندوں کے لیے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عرض کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اسی صدق نیت اور اخلاص کے متعلق حضرت فضیل کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یسأل الصادقین عن صدقہم. قیامت کے دن اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے گا. یہ آیہ مبارکہ ہے. قاضی حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں الصادقین سے مراد حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. بڑی توجہ چاہوں گا. حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ یعنی پیغمبران کرام. حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے کہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ جو سر تا پا اخلاص ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بھی ان کی سچائی اور صدق اور اخلاص کے متعلق پوچھوں گا، تو سوچو ہم جیسے جھوٹوں کا قیامت کے دن کیا بنیں گے. یہ الفاظ ہیں حضرت فضیل بن عیاض.
لہٰذا میں ان اکابرین امت کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر اپنے جتنے بھی ہم پیشہ لوگ ہیں ان سب کی خدمت میں یہ پہلی گزارش جو میں نے عرض کی، اخلاص نیت۔ دوسری چیز، یہ آج کل کے زمانے کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ، اور یہ وہ فتنہ ہے جس کا شکار طلباء اور علماء ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عالم ربانی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم میں درجہ بدرجہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مزید تحقیق، مزید جستجو، مزید مطالعہ، مزید کتابوں سے شناسائی۔ اور آج تو آسانی ہو گئی، پہلے جو کتاب 10,000 کی خریدتے تھے، آج ایک 100 روپے کا موبائل میں بیلنس ڈلوائیں تو وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، 10,000 کی کتاب 2 منٹ میں 100 روپے میں مل جائے گی بیٹھے بٹھائے۔ صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ صورتحال یہ ہو گئی، میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ گمراہ فرقوں کا رد نہیں ہونا چاہیے، بد عقیدہ لوگوں کے آگے بند نہیں باندھنے چاہیے، ضرور باندھنے چاہیے، اس پہ بھی مطالعہ ہونا چاہیے، اچھی تیاری ہونی چاہیے، ان کے دلائل کا توڑ ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ، متانت کے ساتھ۔ لیکن میں نے خود اپنے ان کانوں سے 1 یا 2 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ اپنے استاد گرامی صاحب عرس نور اللہ مرقدہ کو یہ فرماتے سنا، اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ حضور اشرف العلماء کی آنکھیں بھر آئیں یہ کہتے ہوئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم دین کا پیغام یہود و نصارہ اور مشرکین تک پہنچائیں، ہم مجوسیوں تک، ہم ہندوؤں تک، سکھوں تک اور پوری دنیا کے اہل مذاہب تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ آپ آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتے تھے، افسوس حالات ایسے بن گئے، ہماری ساری زندگی شیعوں اور وہابیوں سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے، ان تک دین کا پیغام کون پہنچائے گا؟ اس لیے میں علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا، ایک چھوٹا ان کا بھائی ہونے کے ناطے، ایک معمولی طالب علم ہونے کے ناطے، کہ جو یہ گمراہ فرقے ہیں جن سے ہمیں واسطہ ہے، ان پہ بھی مطالعہ ضرور کریں، اچھی تیاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے ہٹ کے فتنے ہیں یا دیگر جو خدمت دین اور دعوت دین کے موضوعات ہیں، ان پہ اتنی عمدہ اور اتنی اعلیٰ تیاری کریں کہ ایک ایک میدان، ایک ایک بندہ اپنے لیے اس طرح مختص کر لے کہ اگر اس موضوع کے اوپر کسی کو بھی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو وہ چاہے کراچی میں بھی بیٹھا ہو، اسے پتا ہو کہ سرگودا کے فلاں محلے میں ایسا بندہ موجود ہے جس کے پاس میرے مرض کا حل موجود ہے۔ علامہ اقبال نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط ایسے ہی نہیں لکھا، اور آپ اس وقت آخری ایام میں تھے، تو آپ نے فرمایا تم لیٹ آئے ہو، تو اقبال کو بھی پتا تھا کہ میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے تو گولڑے کے چھوٹے سے گاؤں سے مل سکتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے، علماء کرام کی، علماء ربانیین کی جو تیسری صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے۔ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، اللہ جل شانہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء فرماتے ہیں انما کلمہ حصر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے صرف اور صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین کے غضب، اس کے عقاب، اس کے عذاب کا کما حقو تو خیر اندازہ کیا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے تو صاحبان علم کو ہوتا ہے، وہ اس کی رفعت سے واقف ہیں، اسی لیے ان کے دلوں میں اس کا خوف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کفا بخشیت اللہ علما وبالاغترار جہلا، فرماتے ہیں کسی بندے کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے یہ پتا چل جائے میں نے رب سے ڈرنا ہے۔ جس دن یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ سے ڈرنا ہے ہر معاملے میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں، ہر نیت میں، ہر ارادے میں، بس اس کے لیے، اور یہ جو بزرگ کہہ گئے نا اکو الف تینو درکار، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیز، یہ نقطہ اگر پتا چل گیا کہ اللہ سے ڈرنا ہے تو پھر اللہ سے ڈرنے کے لیے وہ نماز بھی سیکھے گا، روزہ بھی سیکھے گا، حج بھی، جہاد بھی، زکوٰۃ بھی، سب کچھ سیکھے گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی خشیت الہی کو علماء نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو کسی غیر شرعی چیز کو دیکھتے اور اسے روکنا بس میں ہوتا تو روکتے ہر طرح سے، لیکن اگر غیر شرعی چیز کو روکنا بس میں نہ ہوتا
تو سفیان ثوری کے باطن پہ اتنا شدید اثر ہوتا کہ اگلے دن آپ کے پیشاب میں خون آنے لگ جاتا. اور طبیبوں نے جب ان کا وصال ہوا تو طبیبوں نے بتایا کہ ان کا وصال بھی مثانے کے پھٹ جانے کی وجہ سے ہوا ہے، کہ وہ کیفیت برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کی زمین پر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کہیں اللہ کا عذاب ہی نازل نہ ہو جائے. اس کی وجہ سے یہ خشیت الہی تھی. اب میں 1-2 منٹ میں اگر ان باتوں کے حوالے سے اپنے استاذ ذی وقار کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں خود عینی شاہد ہوں کہ ایسی جگہوں پہ بھی قبلہ استاد گرامی جاتے تھے کہ جہاں بعض اوقات باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، کوئی چائے پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا. اور یہ ہٹو بچوں کی صدائیں، اور آج جب میں دیکھتا ہوں جناب کہ تقریر کے لیے جانا ہوتا ہے تو 2-2 3-3 گاڑیاں بک کر کے ان پہ سپیکر رکھ کے پورے شہر کا جینا حرام کیا ہوتا ہے ہمارے قائدین اور ہمارے لوگوں نے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے استاد گرامی کی سادگی کیا تھی کہ بعض اوقات مجمع سے گزر کے وہ مرد قلندر چلا جاتا تھا، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رب کا شعر جا رہا ہے. کھاریاں میں ہم نے دینا کے لیے عرض کیا تو کھاریاں میں ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ کھاریاں کی طرف سے آئیں گے تو ہمیں بھی ٹائم لے دیں. مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ چلے ٹھیک ہے. جب لے کے گئے تو یقین کیجیے گا کہ جس مسجد میں وہ ساتھی لے کے گئے اس مسجد میں صرف 50 بندے بیٹھ سکتے تھے اور بیٹھے ہوئے صرف 15-20 تھے. اور حضور اشرف العلماء نے اسی طرح خطاب کیا جس طرح وہ ہزاروں کے مجمع میں فرمایا کرتے تھے. کوئی نہیں تھا کہ لفافے ملنے ہیں، مجمع ہونا ہے، واہ واہ ہونی ہے. اور پھر یہ بھی اچھی طرح مجھے یاد ہے، میں نے لکھا بھی ہے اپنے مضمون میں کہ عرس شریف کا موقع تھا اور سیال شریف سے کافی پیر بھائی واپس آئے سرگودا اور مدرسہ بھر گیا تو وہ سوال کرتے رہے، اور سوال بھی وہ جو شاید وہ اپنے گاؤں کے امام صاحب سے بھی پوچھتے تو وہ بتا سکتے تھے، وضو کے، تیمم کے، اس طرح. تو کافی دیر جب وہ مسائل پوچھ چکے تھے تو انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا ہے، خیال نہیں رہا باتوں باتوں میں. تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا ہمارا ٹائم اور ہے کس کام کے لیے، ہمارا ٹائم تو انہی کاموں کے لیے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ تقریر کر کے اٹھیں تو 10 بندے سلام لینے کے لیے ہوں تو ہمیں خفگی ہو جاتی ہے کہ لوگوں سے مصافحہ نہیں کرنا، جان چھڑاتے پھرتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو سنائیں اور آپ کو بھی سنائیں. اللہ رب العالمین آمین. ان دونوں کی قبر انور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ جل شانہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ غلام نصیر الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. آخری جملہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک بات سامعین عوام کے لیے بھی عرض کروں گا، عوام الناس کے لیے یہ بات عرض کروں گا کہ فتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگ گئے ہیں، اور صورتحال خطرناک اس وجہ سے ہو گئی کہ جبوں قبوں والے اور بڑے بڑے عالی نسب اور بڑے بڑے شہرتوں کے حامل لوگ جو ہیں وہ بھی پٹڑی سے یوں اترے کہ عقل حیران رہ گئی، اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کس طاقت نے ان کو ادھر سے ادھر منتقل کر دیا ہے. میں یہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر اپنا ایمان سلامت لے کے جانا چاہتے ہو نا، وہ جو علماء نے علم کلام پہ گفتگویں کر کر کے تو کتابیں بھر دی تھی نا، تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا چارپائی پہ لیٹے ہوئے آپ روتے تھے اور آپ فرماتے تھے یا اللہ مجھے دنیا سے لے کے جانا تو بغداد کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان میرے دل کے اندر موجود، ایمان العجائز کے ساتھ لے کے جانا. میں آپ کو یہ بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ان چکروں میں ان سارے معاملات سے اپنا دامن بچا کے رکھیں، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں آپ کے لیے مقتدا اور پیشوا ذات ہے حضور پیر سیال کی ذات پاک، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات والا صفات. ان کی کتاب مذہب شیعہ ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے. حضور اشرف العلماء نور اللہ مرقدہ کی کتب سٹال پہ موجود ہیں، وہ لے کے جائیے. آپ سے محبت کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ کی کتابیں لے جائیے، انہیں پڑھیے، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اگر میں کوئی
بے ادبی کا جملہ علماء کرام کے بلند منصب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہیں کہہ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے اور آپ حضرات سے بھی درگزر کی اور عفو کی میں التجا کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔